بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین وعلی آلک و اصحابک یا رحمت للعالمین۔ آج 11ویں پارے کی بجائے احکام زکوٰۃ جو ہیں اس پہ ہم بات کریں گے اور تھوڑا سا تفصیل سے اس پہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ زکوٰۃ کے جو احکام ہیں وہ کیا ہیں۔ اس پہ کل کچھ دوستوں نے سوالات پوچھے تھے تو ان سوالات کو بھی شامل کر لیں گے، اور آج بھی اگر کوئی سوالات آپ کے آئے تو اس کو بھی ہم ساتھ اس کے دیکھ لیتے ہیں۔ یہ سورہ توبہ کی 60 نمبر آیت ہے۔ ارشاد ہوتا ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمعلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ ترجمہ سماعت کیجیے۔ زکوٰۃ تو صرف فقیروں اور مسکینوں اور زکوٰۃ جمع کرنے والے اہلکاروں اور جن کے دل میں اسلامی الفت مقصود ہو اور گردنیں آزاد کرانے اور قرض داروں اور اللہ کی راہ میں خاص ہو جانے والوں اور راہ گیروں کے لیے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔ آپ جانتے ہیں زکوٰۃ جس طرح ہمارے بدن پہ عبادت ہے، وہ نماز ہم پہ فرض کی گئی ہے 5 وقت میں، ایسے ہی ہمارے مالوں پر زکوٰۃ جو ہے وہ فرض کی گئی ہے۔ بندہ مومن جو ہے وہ دنیا و ما فیہا سب سے بڑھ کر اپنے پروردگار سے محبت کرتا ہے۔ اور قرآن کی میں ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں، جو ایمان لائے ہیں، وہ سب سے بڑھ کر شدت کے ساتھ اپنے مالک سے محبت کرتے ہیں، اپنے خالق سے محبت کرتے ہیں۔ تو یہ جان و مال کی محبت سے بڑھ کر جو اللہ کی محبت ہے، تو جان جب جہاد کا حکم دیا تو گویا اللہ کی محبت میں ہم اپنی جان قربان کرنے تک تیار ہو جاتے ہیں۔ جب زکوٰۃ کا حکم دیا تو اپنا مال ہم اللہ کے حکم پر قربان کر دیتے ہیں۔ تو اس کے جو فوائد ہیں، جہاد اور زکوٰۃ جو ہے، یہ اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے رب کی محبت میں ڈوب جاتا ہے، اس کے حکم پر وہ اپنا جان و مال قربان کرنے پر تیار ہو جاتا ہے۔ تو زکوٰۃ اس کی مال کی محبت کو ختم کر کے اللہ کی محبت جو ہے وہ سینے میں پیدا کرتی ہے۔ اور پھر دوسرا کہ اس سے آدمی بخل سے بچتا ہے۔ جب مال کی محبت کم ہوگی تو اس کے اندر بخل کی اور کنجوسی کو جو دائیا ہے نفس امارہ کا، اس سے اس کی جان چھوٹتی ہے۔ اور رب نے فرمایا وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور جس کو نفس کی اس کیفیت سے بچا لیا گیا جن کو، تو وہی فلاح پانے والے ہیں۔ وہ ہے جو شح نفس ہے، جو تنگی ہے، جو بخل ہے نفس کے اندر، جو مال کی محبت ہے اور مال خرچ کرنے میں جو دل بھنجتا ہے، اس سے جو جن کو بچا لیا گیا وہ فلاح پانے والے ہیں۔ تو یہ زکوٰۃ جب ہمارے ہاتھ سے مال جاتا ہے تو یہ شح نفس، جو نفس کی یہ تنگی ہے مال خرچ کرنے میں اور جو مال جمع کرنے کی اور اس جو حرص ہے اس میں کمی آتی ہے۔ تو گویا زکوٰۃ ادا کرنا یہ ہمارے اندر ایک، ہمارے کیریکٹر میں، ہمارے اخلاق میں ایک حسن پیدا کرے گا اور مال کی محبت سینے سے نکلے گی، اور کنجوسی اور بخل کی جو ایک کمزوری ہے وہ انسان کے کردار سے وہ نکلے گی۔ پھر کہا کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے شکر کی عادت پڑتی ہے، شکر کی عادت پختہ ہوتی ہے۔ ظاہر ہے جب اس کو مال ملا ہے اور وہ زکوٰۃ دے رہا ہے، اللہ کے حکم پر اپنی گردن جھکا رہا ہے، تو وہ شکر ادا کرتا ہے کہ مالک تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے یہ مال دیا ہے اور میں اس قابل ہوا ہوں کہ میں تیرے راستے میں اور بھی مال جو ہے وہ خرچ کروں۔ تو صرف پھر زکوٰۃ پہ نہیں رہتا، اس کا دست جب دست کشادہ بن جاتا ہے، اس کا سینہ جب کھل جاتا ہے، اس میں فراخ دلی آ جاتی ہے، جب اس کی تنگی ختم ہو جاتی ہے، تو پھر وہ معاشرے کے لیے گویا سمجھیے کہ فائدہ مند ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنا اس کی جو صلاحیتیں ہیں خرچ کرنے کی، انفاق فی سبیل اللہ کی، ان کو بڑھا دیتی ہے۔ تو زکوٰۃ ادا کرنے کا یہ فائدہ بھی
ہمیں حاصل ہوگا کہ ہم اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں کشادہ دست ہو جائیں گے، اور ہم پھر شکر بھی ادا کریں گے اللہ تعالیٰ کا، اور جتنا شکر ادا کیا جائے گا اللہ تعالیٰ کا اتنا ہی اللہ اور دے گا۔ اور قرآن پاک کا یہ ضابطہ ہے، لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں بہت زیادہ اور میں تمہیں مال دے دوں گا۔ تو یہ بڑا آسان نسخہ اللہ نے ہمیں عطا کر دیا کہ تم شکر کرتے جاؤ اور نعمتوں میں اضافہ لیتے جاؤ۔ اگر تم شکر نہیں کرو گے تو ناشکری کرنے والوں کے لیے تو اس کی وعیدیں ہیں، تو شکر کریں گے تو شکر کرنے والوں کے لیے اس کے ہاں بڑے درجے ہیں، اور وہ اب تمہارا مال اس میں لَأَزِيدَنَّكُمْ، وہ ضرور کہتا ہے کہ میں تمہارے مال میں اضافہ کر دوں گا اگر تم میری نعمتوں پر شکر ادا کرو گے۔ اور پھر امام راضی نے فرمایا اس زکوٰۃ کے اسی موضوع پہ کہ مال کی زیادتی عیش و عشرت کی طرف راغب کرتی ہے۔ جب مال انسان کے پاس زیادہ ہوتا ہے، جب وہ زکوٰۃ نہیں دے گا، اس کو پرواہ نہیں ہوگی کہ یہ میں نے مال کہاں سے کمایا ہے، کیسے کمایا ہے، تو جو دولت ہے وہ عیش و عشرت کی طرف لے جاتی ہے نفس انسانی کو۔ تو گویا زکوٰۃ نہ دینا یہ ہمارے مزاج کے اور اخلاق کے اور کردار کے بگاڑ کا سبب بنے گا۔ تو زکوٰۃ دینا جو ہے وہ ہمیں عیش و عشرت کی بجائے نیک کاموں میں، اچھے کاموں میں اپنا مال خرچ کرنے کی ہمارے اندر ایک احساس پیدا ہوگا۔ اور اسی طرح 5ویں نمبر کو جو اس کا فائدہ ہے کہ کثرت مال سے تکبر اور سرکشی پیدا ہوتی ہے۔ اب ہم نے دیکھا ہے کہ جیسے ہی مال لوگوں کے پاس آتا ہے تو ان کا لہجہ بدل جاتا ہے، ان کا اٹھنے بیٹھنے کا طور طریقہ بدل جاتا ہے۔ جو نو دولتی لوگ ہوتے ہیں، نئی نئی دولت جن کو ملتی ہے تو وہ اس کا اظہار چاہتے ہیں، اور پھر وہ دوسروں پر دھونس دھاندلی جماتے ہیں، اب اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتے ہیں، تکبر آ جاتا ہے ان میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی دولت سے بچائے جو ہمارے اندر تکبر پیدا کرتی ہے۔ تو کہا کہ یہ جو کثرت مال ہے یہ تکبر و سرکشی پیدا کرتی ہے۔ تو جب مال کے ہوتے ہوئے بندہ اپنے پروردگار کے سامنے سر جھکا دے گا اور اپنے مال میں زکوٰۃ نکالے گا تو وہ جو سرکشی پیدا ہونی تھی وہ تو تلاش کرے گا کسی غریب کو، مسکین کو، تو غریب و مسکینوں کو وہ پھر کمتر نہیں جانے گا، بلکہ اقبال نے کہا تھا کہ جو ہمارا عروج کا دور تھا مسلمانوں کا، کہ فقیری میں بھی وہ اللہ والے تھے غیور اتنے کہ منعم کو گدا کے ڈر سے بخشش کا نہ تھا یارا۔ فقیری میں بھی وہ اللہ والے تھے غیور اتنے کہ منعم کو گدا کے ڈر سے بخشش کا نہ تھا یارا۔ دینے والا ڈرتا تھا کہ پتہ نہیں مجھ سے قبول بھی کرے گا یا نہیں کرے گا۔ جب یہ صورت ہوگی کہ معاشرے میں دونوں طرف لینے اور دینے والے دونوں اللہ رب العزت کے مطیع اور فرما بردار بن جائیں گے، نہ وہ جن جو ضرورت مند ہیں وہی دینے والے کے ہاتھ کو دیکھیں گے اور اللہ کو بھول جائیں گے، نہ دینے والا جو ہے وہ اس کو مسکین سمجھے گا، فقیر حقیر سمجھے گا اور احسان کے لیے اس کو دے گا۔ دینے والا اس لیے دے رہا ہے کہ اس نے اپنے مالک کو راضی کرنا ہے، لینے والا اس لیے لے رہا ہے کہ وہ اللہ کا شکر کرے کہ اللہ نے کسی اور کے ذریعے سے اس کی ضرورت کو پورا کر دیا ہے۔ تو زکوٰۃ کا جو نظام ہے، جو زکوٰۃ کی ادائیگی ہے، وہ ہمارے اندر جہاں شکر کا دائیہ پیدا کرتی ہے، جہاں ہمارے اندر بخل اور کنجوسی کو ہم سے دور کرتی ہے، اسی طرح یہ ہمارے اندر سے تکبر کا جو ایک دائیہ ہے اس کو دور کرتی ہے، عیش و عشرت کا جو میلانات ہے اس کو دور کرتی ہے، اور پھر زکوٰۃ ادا کرنے والے کو لینے والوں کی دعائیں ملتی ہیں۔ اگر آپ زکوٰۃ دیں تو جس غریب تک آپ کی زکوٰۃ پہنچے گی یقیناً وہ آپ کے لیے دعائیں دے گا۔ جب کسی بھوکے کی بھوک مٹے گی، جب کسی پیاسے کی پیاس مٹے گی، جب کسی جو بے لباس ہے اس کے تن پہ پوشاک اس کو مل جائے گی، اس کی سردی گرمی سے بچانے والا لباس اس کو مل جائے گا، وہ اپنے بچوں میں سرخرو ہو جائے گا، اس کے بچوں کو لباس مل جائے گا، اس کے بھوکے تڑپتے بلکتے بچوں کو کھانا مل جائے گا، تو یقیناً وہ دعائیں دے گا اس بندے کو جس نے اس کی یہ بھوک میں اس کی مدد کی ہے۔ تو ایسے غریبوں مسکینوں کی دعائیں اگر آپ لے لیں تو اس سے اچھی اور کیا بات ہے۔ تو گویا زکوٰۃ ادا کرنا یہ ہمیں غریبوں اور مسکینوں کی دعائیں لینے کا سبب بن جاتا ہے۔ تو ہمیں تو بڑی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس میں بھول چوک نہ ہو ہم سے، اور جتنا بھی ہمارے پاس مال ہے وہ زکوٰۃ بھی نکالے، بلکہ اس سے زیادہ بھی ہمیں خرچ کرنا چاہیے۔ پھر مال ختم ہو جاتا ہے اور نیکیاں باقی رہتی ہیں، تو اس کا مال جو ہمارے پاس جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، مگر جو نیکیاں ہیں وہ باقی رہنے والی ہیں۔ تو زکوٰۃ دینے سے جو ہمیں نیکیاں ملیں گی
اس کا دائمی ہمیں فائدہ پہنچے گا. اسی طرح گردش مال اور ارتکاز دولت، یہ زکوٰۃ جو ہم دیں گے تو مال صرف امیروں کے گھروں میں یا ان کے بینکوں میں ایک دفینہ نہیں بنتا چلا جائے گا، بلکہ وہ معاشرے میں بکھرے گا. وہ لوگوں جتنے زیادہ لوگوں تک پہنچے گا تو دولت جو ہے وہ سرکولیشن آف ویلتھ جو ہے یہ معاشروں کی سوشل ہیلتھ کے لیے، سوشل ویل بینگ کے لیے یہ بہت ضروری ہے. یہ نیشنز کی ڈیولپمنٹ کے لیے اور ان کی مضبوطی کے لیے بہت ضروری ہے. جہاں پہ دولت چند ہاتھوں میں سمٹ جاتی ہے تو وہاں پہ ہیو اور ہیو ناٹ والوں میں بڑا ایک فرق پیدا ہو جاتا ہے، تو معاشرہ طبقاتی کشمکش کا شکار ہو جاتا ہے. تو زکوٰۃ جو ہے وہ اسلامی معاشرے کو اس طبقاتی کشمکش سے بچاتی ہے اور دولت کو وہ متحرک رکھتی ہے، دولت گردش کرتی رہے، اور جہاں جہاں یہ جائے اس کے فوائد اوپر سے لے کر نیچے تک سب کو اس کے فائدے پہنچے، اور یہ دولت بجائے قابل نفرت ہونے کے یہ امر خیر کا سبب بن جائے. اس کو خیر کے لفظ سے اس کو یاد کرتا ہے قرآن پاک. اور زکوٰۃ کی عدم ادائیگی کی صورت میں اگر سب کے سب لوگ یہ کنجوس ہو جائیں اور سب کے سب لوگ سرکش ہو جائیں اور وہ کہیں کہ جی ایسے یہ بس پرانا دور تھا جب یہ زکوٰۃ کے احکام اترے تھے، بس ٹھیک ہے ہم نہیں دیتے. ایک دفعہ ہم نے اس پہ ہمارے دوست ہیں دار انجم صاحب نے وہ کافی کام کیا بھی اور اب بھی کر رہے ہیں. وہ اس پہ ہم نے حساب لگایا تھا اگر صرف لاہور کی شاہ عالم مارکیٹ کے جو تاجر ہیں وہ صحیح اپنی زکوٰۃ اگر نکال دیں تو پورے پاکستان کی سے غربت ختم ہو سکتی ہے. لیکن افسوس ہے کہ جیسے ہمارے ہاں لوگ ٹیکس پورا نہیں دیتے ہیں، ان سب کی جو ویلتھ ہے وہ ڈاکومنٹڈ ہی نہیں ہے. اگر ڈاکومنٹڈ ہے تو وہ بلو فیکٹس وہ ڈاکومنٹڈ ہے. جو لوگ ٹیکس بھی دیتے ہیں، یہ جو ٹیکس پریپریشن کے لوگ بیٹھے ان سے جا کے پوچھیے، جو لوگ جمع اپنا ٹیکس دینے آتے ہیں تو وہ اپنی انکم کو کوشش کرتے ہیں کہ کس طریقے سے اتنا کم شو کر سکیں کہ ان کو کم ٹیکس دینا پڑے. اسی طرح زکوٰۃ دینے والے بھی یہ سوچتے ہیں کہ کیسے یہ ہم اس کو بچا سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے. جب سب اگر معاشرہ اجتماعی طور پر جو متمول لوگ ہیں جو زکوٰۃ جن پہ بنتی ہے وہ دینا بند کر دیں گے تو کیا ہوگا؟ جو مجبور ہیں، جو بھوکے ہیں، جو پیاسے ہیں، وہ مفلسی سے تنگ آ کر پھر وہ بغاوت میں اتر آئیں گے، تو معاشرے میں فتنہ فساد برپا کریں گے، پھر قتل و غارت ہوگی، پھر چوری ہوگی، پھر ڈاکہ زنی ہوگی، پھر راہوں میں لوٹا جائے گا، بینک ڈکیتیاں ہوں گی. تو اگر ضرورت مندوں کی ضرورت پوری ہوتی رہے، اگر بھوکے کو کھانا ملتا رہے، اگر پیاسے کو اس کی پیاس کے لیے پانی میسر رہے، اگر بیمار کو دوائی ملتی رہے، تو پھر وہ معاشرے اسٹیبل ہو جاتے ہیں اور وہاں پر جو معاشرتی جرائم ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں. تو اسلام یہ چاہتا ہے کہ اس کا حق ادا کیا جائے، اللہ کی نعمت کا شکر بھی ادا کیا جائے. اور یہ بہت زیادہ نہیں ہے، یہ 40 پر 1 آپ نے دینا ہے، $40 پر $1 آپ نے دینا ہے، 40 روپے پر $1 آپ نے دینا ہے، 80 روپے پر آپ نے $2 دینے ہیں. اور پھر جب تک اگلے 40 پورے نہیں ہو جائیں گے تو آپ سے کوئی تقاضا نہیں ہے. تو لہٰذا 2.5% جو ہے یہ کوئی ایسا کام نہیں ہے جو ہمارے مشکل ہو. اسی طرح زکوٰۃ دینے سے یہ شفقت علی الخلق کا ایک جذبہ بیدار ہوتا ہے کہ بندہ ڈھونڈتا ہے کہ میرے رشتہ داروں میں، قریبیوں میں کہاں کہاں کون کون لوگ مستحق ہیں. تو یہ تخلقوا باخلاق اللہ، جیسے اللہ اپنے بندوں پر شفیق ہے، مہربان ہے، رحیم ہے، اسی طرح پھر بندہ اللہ کے صفات میں ڈھلنا شروع ہوتا ہے تو اس کے کردار میں ایک حسن پیدا ہوتا ہے. تو اسلام یہی چاہتا ہے، اور یہ فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمعلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم. یہ اللہ کی طرف سے یہ فرض کر دیا گیا ہے. اور اس کے جو ہیڈز ہیں، مصارف کتنے ہیں؟ 8 اس کے ہیڈز ہیں. فقراء ہیں، مساکین ہیں، عاملین ہیں، اور پھر وہ جن کی تالیف قلب مراد ہے، اور پھر 5 نمبر پہ غلاموں کو آزاد کرانا ہے، پھر مقروضوں کو قرض سے نجات دلانا ہے، اور پھر اس کے بعد مقروض ہے، پھر فی سبیل اللہ ہے، اور پھر مسافر ہیں. ان سب پر یہ زکوٰۃ جو ہے یہ 8 مصارف ہیں جن کو زکوٰۃ دینی چاہیے یا دی جا سکتی ہے. تو یہ فقیر کون ہے؟ اس بارے میں حضور پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ حضور جلالہ علیہ الرحمٰ نے
تفسیر ضیاء القرآن میں لکھا کہ اس میں اختلاف ہے. بعض کہتے ہیں کہ فقیر وہ ہے کہ جس کے پاس کچھ نہ کچھ ہو تو وہ فقیر ہے، اور جس کے پاس بالکل کچھ نہ ہو وہ مسکین ہے. اور بعض کہتے ہیں، اور یہ امام اعظم کا، اب آپ فرماتے ہیں امام صاحب کا قول یہی ہے کہ جس کے پاس کچھ نہ کچھ ہو وہ فقیر ہے، اور جس کے پاس بالکل کچھ نہ ہو وہ مسکین ہے. اور بعض نے کہا کہ نہیں، اس کے وائس ورثہ ہے، مسکین وہ ہے جس کے پاس بالکل کوئی چیز نہ ہو. اور اس کے حدیث شریف اس قول کی تقویت کا باعث ہے. آپ سمجھا کہ مسکین وہ ہے جس کے پاس اتنا سرمایہ نہ ہو جس کو غنی کر دے، نہ اس کی ظاہری حالت اس کی تنگ دستی کا بتا دیتی ہو تاکہ لوگ اس کو غریب سمجھ کر صدقہ دیں، اور نہ وہ کسی کے سامنے دستے سوال دراز کر سکتا ہو، وہ مسکین ہے. تو اس طرح ایسے لوگوں کی مدد کرنا، دو فقیروں کو اور مسکینوں کو، جن کے پاس تھوڑا بہت مال ہے اور جس کے پاس بالکل کچھ بھی نہیں ہے، یہ وہ معاشرے کے کمزور اور ضعیف اور مجبور اور بے بس لوگ ہیں جن کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے نظام زکوٰۃ جو ہے وہ برپا ہونا چاہیے. اور سارا اس کے بعد تیسرا جو اس کا مصرف ہے وہ والعاملین علیہا، جو عامل ہیں، جو حکومت، یہ عاملین علیہا کی ترکیب یہ بتا رہی ہے کہ دراصل حکومت کا یہ کام ہے، حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ لوگوں سے مال وصول کرے اور پھر جو ضرورت مند ان میں تقسیم کرے. اور یہ جب تک خلافت کا نظام قائم تھا بنو عباس تک، اور اس کے بعد یہ اس پہ ایک ادارہ کی صورت میں، بیت المال کی صورت میں موجود رہا. اور حکومتیں اور خلافتیں جو تھیں وہ اگرچہ وہ اس میں اپنے للے تللے میں بھی، اور بعض خلافہ اس کو ناجائز استعمال بھی کرتے تھے. جیسے جب بنو امیہ کا دور آیا تو یہ بگاڑ پیدا ہوا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے کسی نے سوال کیا کہ زکوٰۃ کس کو دیں، تو انہوں نے کہا کہ حاکموں کو، جو حاکم ہیں. تو سوال پوچھنے کہا، اس نے پوچھا، اور یہ حضور پیر کرم شاہ صاحب علیہ الرحمہ نے ضیاء القرآن میں لکھا، انہوں نے کہا کہ وہ سوال کرنے والے نے کہا وَإِن يَتَّخِذُونَ بِهَا ثِيَابًا وَثِيبًا، اے صحابی رسول، کیا ہم ان بنو امیہ کے حکمرانوں کو ہم یہ زکوٰۃ کے پیسے دیں، زکوٰۃ کا مال دیں، کہ جو اپنے شاہانہ لباس فاخرہ پر اور اپنے عطریات پر، عطر وغیرہ خوشبوؤں پر یہ اپنا سارا خرچ کر دیں، اس کو کیا ان کو زکوٰۃ دیں ہم؟ تو انہوں نے فرمایا وائن، بھلے وہ اس پہ خرچ کریں، یہ ان کا معاملہ ہے، رب ان سے پوچھے گا، مگر زکوٰۃ جو ہے وہ حاکم کو دینی ہے، حاکم جو ہے پھر آگے اس کو تقسیم کرے گا. لیکن اب وہ کسی بھی اسلامی ملک میں بہت کم ایسے مالک ہوں گے جہاں پہ مربوط نظام جو ہے وہ قائم ہو، اور لوگوں سے ہر آدمی سے، اس سے جس طرح گورنمنٹ ٹیکس وصول کرتی ہے اسی طرح زکوٰۃ وصول کرتی ہے. اگرچہ پاکستان میں جنرل ضیاء الحق کے دور سے، مرحوم کے دور سے یہ تھا، اور اب بینکوں سے کٹوتی ہو جاتی ہے، اس میں بھی ہم سنتے ہیں واللہ عالم کہ لوگ جگہ رمضان آنے سے پہلے اپنے رقمیں نکلوا لیتے ہیں کہ تاکہ اس میں سے کٹوتی نہ ہو، اور پھر جو جمع کروا دیتے ہیں. بعض حسن نیت، حسن زن تو یہ ہم کر سکتے ہیں کہ وہ گورنمنٹ کی بجائے وہ اپنے خود تقسیم کرنا چاہتے ہیں اور اپنی زکوٰۃ وہ خود نکال دیتے ہوں گے. لیکن اگر سارے پاکستانی جو متمول لوگ ہیں وہ اپنی زکوٰۃ نکالنا شروع کر دیں تو یقین کیجئے کہ پاکستان سے غربت کا خاتمہ ہو سکتا ہے. اور ایسی ہماری جو کمیونٹی جہاں ہم رہ رہے ہیں، یہاں بھی ہمیں اپنے چاروں طرف دیکھنا چاہیے. جیسے سرکار نے فرمایا نا صلی اللہ علیہ وسلم کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ضرورت مند ہوتے ہیں مگر ان کے ظاہری حلیے سے نہیں لگتا کہ وہ ضرورت مند ہے، اور نہ وہ گڑ گڑا کر کسی کے سامنے دستے سوال دراز کرتے ہیں. ایسے لوگوں کو تلاش کر کے ان کی مدد کرنا چاہیے. تو فرمایا کہ یہ، اور بنو ہاشم کو زکوٰۃ نہیں، وہ اگر عامل جو ہیں وہ بنو ہاشم میں سے ہو تو اس کو بعض نے کہا کہ اس کو زکوٰۃ میں سے نہیں، اس زکوٰۃ فنڈ میں سے اس کی تنخواہ نہیں دی جائے گی. عاملین علیہ، جو عمل جو اس کے مقرر کیے ہوئے ہیں لوگ، جو کرندے ہیں، جو زکوٰۃ وصول کر کے گورنمنٹ کے پاس بیت المال میں لاتے ہیں، تو ان کو کسی اور فنڈ سے گورنمنٹ تنخواہ دے. اور بعد نے کہا کہ نہیں، اگر وہ عاملین زکوٰۃ ہیں تو قرآن پاک اس آیت کے تحت ان کو دیا جا سکتا ہے. اور اس میں آپ کا تھوڑا سا میں اس کو اسٹڈی کر رہا تھا کہ کیا عاملین علیہ اس قدر کتنی رقم، جو آج کل چونکہ این جی اوز بنی ہوئی ہیں اور نان پروفٹ آرگنائزیشن بنی ہوئی ہیں، اور لوگوں سے ڈونیشن لیتے ہیں اور پھر اس کو خرچ کرتے ہیں ویلفیئر، پبلک ویلفیئر کے کاموں میں. تو یہاں جو اسلامی آرگنائزیشنز ہیں ان کو زیادہ ضروری ہے کہ وہ اس پہ غور کریں کہ کیا شرعاً ان کے لیے جائز ہے کہ اپنے ایڈمنسٹریشن پر وہ کتنا پیسہ خرچ کر سکتے ہیں. بیٹا پھر دیکھنا ہے سر یہ. تو اس میں میں نے دیکھا کہ جو
نان مسلم بھی جو انٹرنیشنل این جی اوز ہیں وہ کیا کرتی ہیں، اس کا خرچ کتنا، ان کی ایڈمنسٹریشن پہ وہ کتنا خرچ کرتی ہیں. تو میں تو یہاں دیکھتا ہوں کہ بڑے بڑے اشتہارات آتے ہیں ان کے لیے ٹی وی پہ، اور وہ کیمپین چلاتے ہیں، اور بہت زیادہ ان کے ایڈورٹیزمنٹ پہ پیسے خرچ ہوتے ہیں اپنی تنظیم کی مضبوطی کے لیے. تو اس پہ علامہ غلام رسول سعیدی علیہ الرحمہ نے لکھا کہ جو اول عاملین علیہا کا جو مصرف ہے، اس پہ ایسا نہ ہو کہ سارے کا سارا مال جو ہے وہ عاملین پہ خرچ ہو جائے، ایڈمنسٹریشن میں چلا جائے، اور یا پھر ان کا نہ ایسا ہو کہ آدھا مال اس پہ چلا جائے. تو یہ بہت کم نامنل جو ہیں اس کے چارجز ہونے چاہیے کہ ان کا جو حق خدمت ہے وہ ان کو مل جائے، اور وہ اس پہ سارا مال ضرورت مندوں کے ضرورتیں پوری نہ ہو اور اس پہ لگ جائے. تو اس پہ میں دیکھ رہا تھا کہ سروے 2012 میں یہاں کے ایک گرے بیٹر ریسرچ اینڈ کنسلٹنگ، یہاں کے ایک فرم نے سروے کرایا اور امریکن سے پوچھا کہ ڈونر سے کہ وہ کیا چاہتے ہیں کہ پہلے تو انہوں نے یہ پتا کیا کہ کتنا یہ خرچ کرتے ہیں. تو بعض تنظیمیں تو بہت زیادہ اپنے خرچ کر رہی تھی اپنے ایڈمنسٹریشن پہ اور بات کام کر رہی تھی، لیکن جو انہوں نے ایوریج نکالی تو 36.9% جو ہے امریکہ میں جو این جی اوز تھیں وہ اپنی ایڈمنسٹریشن پہ خرچ کر رہی تھی. کمال ہے. جو ڈونیشن لوگوں نے دی ان کو کہ لوگوں کی ضرورتوں پر وہ خرچ کریں، اس میں سے ظاہر ہے یہ ایسی بری بات بھی نہیں ہے. اگر بری بات ہوتی تو قرآن پاک والعاملین علیہا کو مصارف زکوٰۃ میں کیوں شمار کرتا؟ لیکن احتیاط یہ تھی کہ اس میں ایسا نہ ہو کہ وہ ساری رقم جو ہے وہ تنظیم کی ایڈمنسٹریشن میں چلی جائے. تو پھر انہوں نے ان سے پوچھا کہ کتنی، انہوں نے کہا کہ سروے یہ کیا گیا کہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ 10 سے 19% تک اگر خرچ کیا جائے تو یہ ایک مناسب رقم ہوگی ان کے لیے. لیکن جو اسلامی تنظیمیں ہیں، جو اسلامی ادارے ہیں، ان سے میں یہ کہوں گا کہ ان کو احتیاط برتنی چاہیے کہ جو مال زکوٰۃ جو ہے ان صدقات بھی ان کے پاس آتے ہیں، اور فی سبیل اللہ بھی لوگ دے جاتے ہیں. جو زکوٰۃ ہے اس کو جو قرآن پاک کی جو تعلیمات ہیں، جو حدیث کی تعلیمات ہیں، اپنے جو ڈونیشنز آپ کو آتی ہیں اس میں سے خاص طور پر میں المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی اور المصطفیٰ ٹرسٹ کے لوگوں سے، انٹرنیشنل لوگوں سے کہنا چاہوں گا، اور جو دیگر ادارے جو جن سے ہمارا رابطہ ہے، کہ اس میں کمال احتیاط کی ضرورت ہے کہ مال زکوٰۃ جو ہے، مال زکوٰۃ میں سے آپ احتیاط کریں کہ وہ انہی مصارف پہ خرچ کریں، اور سارا خرچہ جو ہے آپ کی تنخواہوں میں نہ چلا جائے، سارا آپ کی اشتہار بازی میں نہ چلا جائے، اور پھر تاکہ بعد میں آپ کو اس پہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات میں کہہ کے پھر اپنی بات کو میں سمیٹتا ہوں اور آگے بڑھ جاتا ہوں کہ ٹائم کم ہے. سحری کی طرف ہم نے سحری کے اختتام کا وقت قریب آ جائے گا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو حمید السعدی، اور یہ بخاری میں، مسلم میں، ابو داؤد میں اور دارمی میں یہ حدیث موجود ہے، انہوں نے کہا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو سلیم کے سے زکوٰۃ لانے کے لیے کسی کو آپ نے حکم فرمایا. وہ صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ جی یہ زکوٰۃ ہے اور یہ میرا حصہ ہے جو لوگوں نے مجھے تحفے تحائف دیے ہیں. تو سرکار نے فرمایا کہ اگر کیوں نہ ایسا ہوا کہ تم اپنے ماں یا اپنے باپ کے گھر میں بیٹھے رہتے اور پھر تمہیں لوگ تحفے لا کے دیتے. پھر آپ کھڑے ہوئے جوش میں اور آپ نے فرمایا، خطبہ دیا، اور آپ نے کہا کہ لوگ آتے ہیں اور اس طرح کہتے ہیں کہ وہ یہ ان کو لوگوں نے تحفے دیے ہیں، کیوں نہ وہ اپنے اماں باپ کے گھر میں بیٹھے رہتے اور پھر لوگ ان کو تحفے دیتے. اور پھر آپ نے کہا کہ جو دوسری اگر وہ ایک اور دوسری روایت میں یہ بھی کہا کہ اگر کوئی سوئی کی بھی خیانت کرے گا اس مال میں تو وہ بھی کل قیامت کو وہ لے کے آ جائے گا. اور اگر ایک جو انصاری صحابی تھے ان کو ڈر لگا، وہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں یہ جو ذمہ داری میں واپس کرتا ہوں. آپ نے کہا کیوں واپس کرتے ہو؟ انہوں نے کہا جی آپ نے یہ خطبہ دیا ہے تو اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی تو آپ نے کہا میں نے یہ کہا ہے کہ اس میں امانت دیان کے ساتھ کام کیا جائے، جو مال تمہیں ملتا ہے وہ سارے کا سارا لا کے تم بیت المال میں جمع کراؤ، اور پھر اس کے بعد جو ان کو حق خدمت گورنمنٹ جو دیتی ہے وہ اس کو وصول کریں، وہ ان کے لیے ٹھیک ہے. تو والعاملین علیہا، اور پھر مؤلفۃ القلوب جو ہے اس پہ بھی مؤلفۃ القلوب جن کے دلوں کی تالیف ضروری ہے. اب یہ وقت مجھے اجازت نہیں دے رہا کہ میں اس کو یہیں پہ میں کنکلوڈ کر دیتا ہوں. باقی حصہ جو ہے وہ آج کی افطاری میں انشاءاللہ افطار ٹرانسمیشن میں ہم بات کریں گے. اس پہ میں یہ چاہوں گا 4 جو میجر پورشن جو ہیں، اس میں ایک مسئلہ اور بھی آگے آئے گا، وہ شام کو ڈسکس کریں گے. وہ تملیغ کا مسئلہ ہے
کہ تمام علماء نے، زمخشری نے، امام رازی نے، خفاجی نے، علامہ آلوسی نے اور ابو سعود حنفی نے، ان سب نے کہا کہ یہ چار جو پہلے اس میں لام ہے للفقراء، تو یہ لام جو ہے یہ تملیغ کا ہے، اور آگے جو باقی بعد والے چار اس میں فی کا لفظ آیا ہے اس میں تملیغ نہیں ہے، تو اس پہ انشاءاللہ وضاحت رات کریں گے۔ میں اپنے ان اداروں سے یہ کہوں گا کہ خدا را احتیاط سے کام لیں، زکوٰۃ کا جو پیسہ ہے اس کو خرچ کرتے ہوئے خدا کا خوف رکھیں کہ زکوٰۃ کا پیسہ جو ہے وہ ہماری ذاتوں پر، وہ ہمارے کھانوں پر اور ہمارے اور چیزوں پر خرچ نہ ہو، اور ہمارے ایڈمنسٹریشن پہ وہ اتنا نہ ہو کہ وہ 50% سے زیادہ ہم ایڈمنسٹریشن پر ہی لگا دیں اس کو، اس میں ہمیں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔